امام مسلم کے معصوم بچے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں معصوم بچے قاضی شریح کے گھر ان تمام واقعات سے بے خبر موجود تھے جب ابن زیاد قتل امام سے فارغ ہو چکا تو اعلان کرایا کہ جو مسلم کے معصوم بچوں کو جو کوفہ میں روپوش ہیں پکڑ کر پیش کرے گا بے پناہ انعام پائے گا۔ قاضی شریح یہ اعلان سن کر سخت پریشان ہو گئے، انہیں پریشانی لاحق ہوئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ بچے یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور قاضی شریح سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم کہیں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا کوفہ میں ہمارا کوئی نہیں رہا؟ کیا ہم والد ہمیں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے؟ قاضی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا صاحبزادو یہ وقت آہو فغاں کا نہیں، یہ وقت رونے دھونے کا نہیں ہے۔ ابن زیاد کے سپاہی تمہاری تلاش کر رہے ہیں، کہیں تمہاری آواز سن کر ادھر نہ آ جائیں۔ صبح ایک قافلہ دروازے عراقیین سے مدینہ منورہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کر دیتا ہوں، اللہ کو منظور ہوا تو مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا جاؤ ان دونوں صاحبزادوں کو حفاظت قافلہ کے ساتھ ملا آؤ۔ اسد دروازے عراقیین پر آیا تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، دور گرد نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا جلدی کرو، دوڑ کر قافلے سے مل جاؤ۔ دونوں بچے دوڑے مگر قافلہ دور نکل گیا، نوکیلے پتھروں نے پاؤں زخمی کر دیے، بھوکے پیاسے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پھول سی نازک پتیاں رنگین ہو گئیں، تمام دن دوڑتے رہے، رات ہو گئی۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا رات کہیں سو جائیں، مگر چھوٹا بولا بھائی جان کہیں سپاہی گرفتار نہ کر لیں، ابھی ہم کوفہ سے زیادہ دور نہیں آئے ہیں، ہمیں رات بھر سفر جاری رکھنا چاہیے۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی، پتہ ہلتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، جنگل بیابانوں کو طے کرتے چلے گئے۔ صبح ہونے کو تھی تو کہنے لگے ہم یقیناً کوفہ سے کہیں دور نکل آئے ہوں گے۔ سورج جب نکلتا ہے تو دیکھا کہ کوفہ کے مکانات سامنے تھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھیا راستہ بھول گئے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے ڈھال ہو گئے تھے، چمنستان نبوی کے مہکتے پھول مرجھا رہے تھے، کہیں چھپنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک ظالم سپاہی نے پکڑ لیا۔ دونوں لال ابن زیاد کے دربار میں سہمے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں جیل خانے بھجوا دیا جائے اور کھانے پینوں کو کچھ نہ دیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نہایت نیک تینت انسان تھا، آدھی رات کو کھانا کھلا کر قادسیہ کی راہ کی طرف لے گیا اور اپنی انگوٹھی دے کر کہا سیدھے قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، اسے یہ انگوٹھی دے کر سارا ماجرا کہہ سنانا، وہ تمہیں کسی طریقے سے مدینہ پاک پہنچا دے گا، یہاں مجھ پر جو گزرے گی میں سہ لوں گا، مگر ناخون تدبیر گرہ تقدیر کے کھولنے سے عاجز ہے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچے تمام رات دوڑتے رہے، صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ دشمن کا ملک ہے، ذرہ ذرہ خون کا پیاسا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، آسمارا حق بوید گر خون ببارت پر زمین۔ پیاس بجھانے کے لیے ایک تالاب کے کنارے گئے، ایک عورت پانی لینے کے لیے آ رہی تھی۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو دیکھ کر پوچھا تم کون ہو؟ بچوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں۔ ہم ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولی صاحبزادو مت گھبراؤ، جس کی میں کنیزہ ہوں وہ ایک محب اہل بیت عورت ہے، چلو میں تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں، وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ وہ عورت دونوں کو ساتھ لے کر مالکہ کے پاس آئی اور کہا جنت کے 2 پھول لائی ہوں، یہ امام مسلم کے نور نظر ہیں۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو گود میں لے کر پیار کیا، کھانا کھلایا اور مکان کے پچھلے حصے میں سلا دیا اور کنیز کو تاکید کر دی کہ یہ راز میرے خاوند سے پوشیدہ رکھنا، وہ تو انہی کی تلاش کر رہا ہے۔ دنیا کی دولت کے لالچ نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، وہ اندھا ہوا جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اس عورت کا خاوند گھوڑے سے اترا اور اپنی بیوی سے کہا جلدی کرو اور کھانا لا، میں چاہتا ہوں کہ مسلم کے بچوں کو جلدی گرفتار کر سکوں، ہم انعامات سے مالا مال کر دیے جائیں گے، اتنی دولت ملے گی کہ تم سنبھال نہ سکو گی۔ عورت نے کہا میں ایسی دولت پہ لعنت بھیجتی ہوں، ارے ظالم ان بچوں کو قتل کر کے کیا لوگے؟ حشر میں خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ حارث نے کہا میں ایسی نصیحت نہیں
نہیں سننا چاہتا، اگر کھانا تیار ہے تو لاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ مکان کے اندر دونوں بچے خواب میں اپنے والد کو دیکھتے ہیں اور چیخیں مار کر اپنے والد سے چمٹ جاتے ہیں۔ ان کی آواز حارث کے کان میں پہنچتی ہے۔ اپنی عورت سے پوچھتا ہے یہ کون رو رہا ہے ہمارے گھر میں، کون ہے؟ عورت نے کہا کہیں پڑوس سے آواز آ رہی ہے۔ ظالم نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ ظالم نے دونوں کو سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ نازک رخساروں پر تماچے مارے۔ عورت نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس نے تلوار مار کر بیوی کو زخمی کر دیا اور کہا خبردار، اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ بیوی نے خاوند کے قدموں میں گر کر سر رکھ کر کہا اے ظالم، ان بچوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہم قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیوں فاطمہ زہرا کو رولاتا ہے کفن میں؟ دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ ظالم نے بیوی کی اس آواز کی کوئی پرواہ نہ کی، دونوں بچوں کو زمین پر گرا کر بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ بیوی نے کہا ارے سید ہیں، یہ سید ہیں، تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمیں پر نہ گرا، بس ارے بس زمیں اب تو ہلی جاتی ہے، لے اب تو مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ حارث دونوں بچوں کو مارتا ہوا دریا کے کنارے لے گیا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر دونوں بچوں نے کہا تجھے اگر مال کی ضرورت ہے تو ہمیں بیچ دے، کوئی نہ کوئی خرید ہی لے گا، اگر یہ منظور نہیں تو ابن زیاد کے پاس لے چل، جو وہ چاہے گا سو کرے گا۔ حارث نے کہا اگر میں تمہیں بیچ دوں تو مجھے اتنی رقم وصول نہیں ہوگی جتنی ابن زیاد مجھے انعام میں دے گا، لہذا میں تمہیں یہی قتل کروں گا، ہو سکتا ہے دربار میں تمہیں کوئی چھوڑا لے۔ ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی تو چھوٹا آگے بڑھا اور کہا مجھے قتل کر، مجھے قتل کر۔ بڑے نے کہا نہیں نہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کر۔ حارث نے کہا کیا تمہیں قتل ہونے کا شوق ہے؟ دونوں بچوں نے کہا تو لذت شہادت سے آشنا ہی نہیں۔ پھر دونوں بچے سجدے میں گر گئے۔ حارث نے کہا کیا تمہارا سجدہ تمہیں میری تلوار سے بچا لے گا؟ وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ آخر دونوں بچے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم نے دونوں بچوں کے جسموں کو دریا میں پھینک دیا، دونوں جسم آپس میں مل گئے۔ حارث سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد نے کہا انعام مانگتا ہے، تو نے بہت برا کیا، اگر یزید نے بچے طلب کر لیے تو کیا ہوگا؟ میں نے تو اسے یہ لکھ دیا ہے۔ پھر ابن زیاد نے کہا کون ہے جو حارث کو اسی جگہ لے جا کر قتل کرے جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے؟ چنانچہ اسے وہاں لے جا کر قتل کر دیا گیا، خون شہیداں رنگ لایا۔